میں نے عموماً دیکھا ہے کہ عورتوں کو بولا جاتا ہے کہ بہت تیز زبان ہے، کینچی کی طرح چلتی ہے، شکوے کرنے والی عورت ہے، اور عورتوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں۔ ان کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ چپ نہیں ہو جاتی، کسی اپنی پرانی سہیلی کو فون کر کے، اپنی کسی بہن کو، یا کبھی کبھار اپنی ماں کو بتاتی ہیں سب کچھ، روتی ہیں، چیختی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے عورتوں کے بارے میں سنی ہیں۔ چیخنے والی عورت، بہت زیادہ باتیں کرنے والی عورت، بہت زیادہ شکایتیں کرنے والی عورت۔ مردوں کو ہم نے دیکھا ہے چپ ہو جاتے ہیں، اپنے اندر ہی سمو لیتے ہیں سارے مسئلے۔ عموماً لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ مرد پتہ نہیں کیسے اس چیخنے والی عورت کے ساتھ گزارا کر رہا ہے۔ بہت سی عورتیں بھی خود یہی بولتی ہیں، ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مردوں کا دماغ خراب کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کا بہت شکوہ شکایتیں کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے انگزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ مرد ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں، کسی نے اسے کچھ بتایا ہو تو اسے سنتا نہیں، کسی نے اگر تنبیہ کی ہو تو جان بوجھ کے وہ کام ضرور کرتا ہے۔ جہاں کوئی لمیٹیشنز ہوں، جہاں کوئی حدود ہوں، اس کو چیلنج سمجھ کے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ پرسنل ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، کسی بھی طرح کی ہو۔ جبکہ عورت ہر چیز سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہے، اپنا، اپنے والدین کا، شادی شدہ ہو تو سب سے پہلے ہسبینڈ کا، پھر بچوں کا، اپنے سے جڑے رشتوں کا، حتیٰ کہ وہ رشتوں کا بھی جو صرف لافلی اس کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ کی فیملی، ان تک کا، نیبرز کا، ہر کسی کا سوچتی ہے۔ جو چیزیں اسے الاؤڈ بھی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتی۔ ان چیزوں کی وجہ سے جب عورت قربانی کا علمبردار بننا شروع ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنے کچھ خواہشات توڑتی ہے، کاٹتی ہے، جبر کرتی ہے اپنے اوپر۔ اس جبر کی وجہ سے اس کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کے لبوں پہ شکایت کی طرح آتی ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ ایون اگر گھر میں کوئی اسنیک آیا ہو تو اپنے حصے کا بھی بحیثیت ماں ہونے کی خاطر وہ عورت اپنے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتی ہے۔ اگر خاوند کو ایک کام کہا گیا ہو، چاہے وہ بلب فکس کرنے کا ہو، چاہے گروسری لانے کا ہو، چاہے دہی لانے کا ہو سنڈے کے دن، وہ بھول بھی جاتا ہے تو آرام سے بیٹھا رہتا ہے لمبا ہو کے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسے 4 دفعہ یاد کرایا جائے، کھانا بنانے کا 12 بجے کا وقت ہے اور وہ 2 بجے تک بھی نہ لائیں تو اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہی بولے گا کہ تم نے ایک دن پہلے کیوں نہیں بنایا۔ وہ اپنی مرضی سے ٹی وی دیکھتا رہے گا۔ ایون اگر کبھی کسی دن یہ بولا جائے کہ بچوں کو پک کر لینا اور وہ بھول جاتا ہے تو وہ اس پہ شرمندہ نہیں ہوگا، وہ لیٹ جا کے پک کر لے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بچے انتظار کر رہے تھے، انہیں ڈر لگ رہا ہوگا کیا ہوا ہوگا، آگے کیا ہو جاتا اگر وہ اور مزید اسے ریمائنڈ نہ کرایا جاتا۔ کسی بل کی ڈیٹ ہے، بل نہیں جمع کراتا تو بھی اسے ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ڈیو ڈیٹ پہ ایکسٹرا پیسے دے دیے جائیں گے، اور عورت یہی سوچتی رہتی ہے کہ وہ ایکسٹرا پیسے بھی کیوں دیے جائیں۔ ہر جگہ پہ عورت جب دوسروں کے بارے میں سوچتی ہے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اگر اسے اجازت بھی ہو تب بھی اس کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے وہ مغرب سے پہلے آ جائے۔ حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی عورت جس کو باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہو اسے بار بار یہ بولا جائے کہ مغرب سے پہلے آ جانا۔ وہ اس نے اپنا ایک بنایا ہوتا ہے کہ مجھے ایسے ہی آنا ہے۔ وہ کسی شادی میں بھی جاتی ہے، وہ کتنا انجوائے کرے، بار بار وہ اپنی دوست کو، باقی لوگوں کو بولتی ہے کہ یار مجھے جلدی گھر جانا ہے، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک اس کا حصہ گھر والوں سے اپنے بندھا ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ لڑکے جن کو بار بار گھر سے کال بھی آ رہی ہوتی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ان کا فون گھر سے بھی نکلتے وہ چارج کر کے نہیں جاتے، فون بیچ میں ڈیڈ ہو جاتا ہے، فون سائلنٹ ہو جاتا ہے، فون کہیں اور پڑا ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ پارٹیز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی پارٹی والے کے گھر میں کسی روم میں کسی سے چارجر لے کے وہیں فون چارج پہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہر روز ان کے اماں ابا باہر نظریں بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں، سوتے نہیں، گھر کے باہر کا تالا نہیں لاتے کہ کب یہ بچہ واپس آئے گا۔ اگر مرد کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے کسی آفس میں، وہ بغیر بتائے بھی آرام سے موبائل فون سائلنٹ یا آف پہ کر کے
بیٹھ جاتا ہے اور بیوی اسے کال کرتی رہتی ہے کسی بھی مقصد کے لیے. کوئی بھی ان سے ریلیٹڈ بات ایک دن پہلے کی جو ہوئی ہے, کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے, وہ سوچتی رہتی ہے کر دے گا کر دے گا کر دے گا, اور وہ آرام سے گھر لیٹ آ کے کہتا ہے کہ ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا, میٹنگ ہو گئی تھی. یہ کہتی ہے کہ میں نے کال کیا تھا, ایس ایم ایس کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا تو فون ہی سائلنٹ پہ تھا, میں نے تو دیکھا ہی بعد میں ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی. جبکہ عورت اگر اس کا بیبی کی کوئی کیئر ٹیکر بھی ہوگی اور اس طرح کی میٹنگ میں جانے والی ہوگی, وہ اپنے پاس موبائل رکھے گی اور اس کی ہر 2 منٹ بعد نظریں موبائل پہ جائیں گی کہ گھر سے کوئی کال تو نہیں آ رہی. اور یہ تو شاید ناممکن ہی ہے کہ وہ گھر پہ بتانا بھول جائے کہ وہ کسی ارجنٹ میٹنگ میں ہے کہ وہ کال نہیں پک کر سکتی. اگر وہ باہر جائے گی اپنے لیے کپڑے لے گی تو اسے بار بار ہوگا کہ اپنی بہن کے لیے, یا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی نند یا ساس کے لیے کچھ لے کے آئے. عورت جب بھی باہر جائے گی کچھ مزے کرے گی, وہ گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے گی. بھلے چاٹ کی دکان پہ بھی جائے, اس کے دل میں ہوگا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اور فیمیل ہے یا اس کا ہسبینڈ ہے, تو وہ کوشش کرے گی اس کے لیے ضرور تھوڑا سا لے کے آئے, یا وہ پورا لائے گی یا بچا کے لائے گی. مرد ایسا بہت شاذ و نادر کرتا ہے, حالانکہ مرد ہر روز ہی باہر کا کھاتا ہے اور ہر ہفتے ہی دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہا ہوتا ہے روڈ سائڈ پہ یا کہیں بھی. اور یہی ساری وجہ ہیں کہ چونکہ مرد کر گزرتا ہے جو اس نے کرنا ہو, اور نہیں کرتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا ہو, چاہے کتنے ہی لوگوں کی آس امید تنبیہ گزارشیں ہوں, اس وجہ سے وہ سکون میں رہتا ہے. اس کو کسی کو بولنا نہیں پڑتا, شکایت نہیں کرنی پڑتی. اور یہی وجہ ہے عورت کی قربانیوں کی, عورت بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے کی کہ کوئی اس سے کچھ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے عورت ہمیشہ ایک ڈوری سے بندھی رہتی, کھنچی رہتی ہے. اور یہی کھنچاؤ اس کے لبوں پہ شکوے کی صورت میں آتا ہے. بہت سی عورتوں کو کہنا چاہوں گی کہ اپنا انالیسس اس لحاظ سے ضرور کریں اور کوشش کریں کہ ہر وقت ایک اندیکھی ڈور سے آپ لوگ نہ بندھی رہیں. کبھی کبھار اس ڈور کو اپنے وجود سے الگ کر دیں, کھل کے کھائیں پئیں جب باہر جائیں, کھل کے انجوائے کریں جس پارٹی میں جائیں. ہر وقت ہر کسی کا سوچنا ضروری نہیں ہوتا. جب تک آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہی, آپ کے اوپر کچھ لازم نہیں کہ آپ کسی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جب آپ خود تھوڑا سا سیلفش ہو کے, اپنا سیلفش بھی ہم غلط ہی ورڈ یوز کریں, مرد تو سیلفش نہیں ہوتا جب وہ روز اپنے دوستوں کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ سیلف ایبزاربڈ ہو کے, سیلف سینٹرڈ ہو کے اپنے لیے کچھ کر لیں, کچھ لمحات صرف اپنے پیسوں سے اپنے لیے گزاریں, اپنے لیے کھائیں, تو صرف اپنا سوچیں اور گلٹی فیل نہ کریں کہ ہم نے باقیوں کا نہیں سوچا. آپ دیکھیے گا آپ کے شکوے شکایت ہونا کم ہو جائیں گے, آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی کم ایکسپیکٹ کریں گی. باہر گجرے پھول اچھے لگتے ہیں, انہیں دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ ہسبینڈ ہوں گے وہی دلائیں گے, خود ہی خرید لیں, پہن کے گھر آ جائیں. سر میں ایک گلاب کا پھول جوڑے میں سجا کے گھر آ جائیں, اس کو اس کی مہک سے پوری رات لطف اندوز ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی مہک کو پھر اپنی زبان پہ محسوس کریں کہ جب آپ کے منہ سے کڑوے کڑوے جملوں کے بجائے اچھے الفاظ نکلیں گے, آپ کا ریلیشن شپ بھی اچھا ہوگا. شکریہ. اگر پسند آیا ہو تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ.